اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہاؤ ٹو رائٹ اے پرسنل اسٹیٹمنٹ فار نامس۔ ایک پرسنل اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ ایک پرسنل اسٹیٹمنٹ ایک ایسا ایسے ہے جو آپ کسی یونیورسٹی کو سبمٹ کرتے ہو، جو اپنی اپلیکیشن سبمٹ کر رہے ہوتے ہو، ان کو بتانے کے لیے اپنی یونیک کوالٹیز، اکیڈیمک انٹرسٹ اور پرسنل موٹیویشنس۔ اس میں آپ ہائی لائٹ کرتے ہو اپنے ریلیونٹ ایکسپیرینسز کو، اچیومنٹس کو، اور ایکسپلین کرتے ہو کہ آپ ایک اچھا فٹ کیوں ہو پروگرام کے لیے۔ تو اس کا گول بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایڈمیشن کمیٹی کو اپنے پرسنل اسٹیٹمنٹ کے تھرو پرسویٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ ایک ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ہو فار دا ایڈمیشن۔ سم امپورٹنٹ ٹپس فار دا پرسنل اسٹیٹمنٹ۔ آپ نے گرامرلی کو یوز کرنا ہے ٹو گیٹ ریڈ آف دا گرامیٹیکل ایررز۔ اپنی پرسنل اسٹیٹمنٹ کے اندر آپ نے بہت ڈائریکٹ، کنسائز اور ٹو دا پوائنٹ بات کرنی ہے۔ اس پرسنل اسٹیٹمنٹ کے اندر یو شوڈ بی ٹیلنگ یور اسٹوری، ڈونٹ پرٹینڈ ٹو بی سم ون یو آر ناٹ۔ اور آپ کی ایک اور بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے صرف لسٹ نہیں کرنا کہ میری یہ اچیومنٹس ہیں یا جو بھی چیزیں ہم نے پرسنل اسٹیٹمنٹ میں ایڈ کرنی ہے آگے، رادر آپ نے اس کو ایک ایز اے فارم آف یور اون اسٹوری بتانا ہے، اپنی ایکسپیرینس کے ساتھ اس کو لنک کرنا ہے، اور ہر چیز جو آپ لسٹ کر رہے ہو اس کو لنک کرنا ہے کہ یہ کیسے آپ کو ایک بہتر، یا کیسے آپ کی موٹیویشن میں پارٹ پلے کرتی ہے، یا آپ کو کیسے ایک اچھا کینڈیڈیٹ بناتی ہے فار دی ایڈمیشن۔ سو آپ نے پرسنل اسٹیٹمنٹ میں کیا ایڈ کرنا ہے؟ سب سے پہلے انٹروڈکشن ہے، ایک انگیجنگ انٹروڈکشن جس میں آپ کو اپنا پیشن بتانا ہے، جو بھی ایریا آف اسٹڈی آپ نے چوز کیا ہے، جس بھی پروگرام کے لیے آپ جو ہے اپلائی کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسی کے اندر ایک دو لائنس کے اندر بریفلی سے اپنا اکیڈیمک اور پرسنل بیک گراؤنڈ بتا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے ڈیٹیل میں اپنا اکیڈیمک بیک گراؤنڈ بتانا ہے کہ آپ کی کیا اکیڈیمک لائف رہی ہے، اس میں آپ نے کون کون سے سبجیکٹس لیے ہیں، اور ان سبجیکٹس کی کیسے ان سبجیکٹس کی وجہ سے آپ انسپائر ہوئے ہو جو آپ انڈر گریجویٹ اسٹڈیز میں اپنا جو ہے سبجیکٹ جس کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے یہ جو ہم آگے پوائنٹس ڈسکس کریں گے یہ آپ کسی بھی آرڈر میں لکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ سو اب ہم سوشل بیک گراؤنڈ کے بارے میں بھی آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی جو سوشل اپ برنگنگ تھی، آپ نے دونوں چیزیں مینشن کرنی ہے کہ آپ کا جو اس کے پازیٹیو امپیکٹس کیا تھے اور چیلنجز کیا تھے، اور اس نے آپ کے جو اکیڈیمک انٹرسٹ ہے یا جس پروگرام کے لیے آپ اپلائی کرو اس پہ کیسے انفلوئنس کرنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے اپنی اچیومنٹس بتانی ہے، جو بھی آپ اپنی اچیومنٹس بتاؤ گے اپنے اسکول لائف میں، جو آپ کو ایوارڈس ملے ہیں، آپ نے کوئی لیڈرشپ رول کیا ہے، کسی کمپٹیشن میں پارٹ لیا ہے، یا جو بھی آپ نے کیا ہے، وہ کیسے آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے، یا اس کا کیسے لنک ہے اس کے پروگرام کے ساتھ جو آپ اپلائی کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ آپ کی اور اس کو جو آپ بھی آپ مینشن کرو گے، دے شوڈ ڈیمونسٹریٹ یور کمٹمنٹ اینڈ ایبلٹیز۔ ایکسٹرا کریکولر اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز، آپ نے اس میں بھی جو آپ نے اپنی ایکٹیویٹیز تھرو آؤٹ یور اسکول لائف کی ہیں وہ بتانی ہے، اینڈ دین یو ہیو ٹو ٹیل کہ کس نے کیسے آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ پہ فوکس کیا، اینڈ ہاؤ اٹ واز آلسو ریلیٹڈ ٹو دی تھنگز یو آر اپلائنگ، یا آپ کی موٹیویشن کیسے ہے، یا پھر آپ کو ایک اچھا کینڈیڈیٹ کیسے بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو لنک کرنا ہے آپ کی ایجوکیشن ڈیولپمنٹ کے ساتھ یا پرسنل ڈیولپمنٹ کے ساتھ۔ اکیڈیمک ایکسلنس، اس کے اندر کوئی بھی اپنے جو اکیڈیمک اچیومنٹس ہیں، جیسے آپ کو کوئی ڈسٹنکشن ملی ہے، آپ پوزیشنز ملی ہے، وہ مینشن کرنی ہے تاکہ آپ کا جو آپ کی ڈیڈیکیشن ہے اس کے اوپر یہ پوائنٹ ایمفسائز کرے گا۔ انٹرنشپس یا والنٹیئر ورک اگر آپ نے کیا ہوا ہے، آپ نے اس میں سے بتانا ہے کہ جو آپ نے انٹرنشپ کی تھی، وٹ یو ہیو گین فرام دیٹ ایکسپیرینس، اور ہم نے فوکس کرنے کے جو ایکسپیرینسز ہیں یہ کیسے آپ کی جو آپ نے ابھی آگے ہائر ایجوکیشن پرسو کرنی ہے اس کے لیے انہوں نے آپ کو کیسے موٹیویٹ کیا ہے۔ پھر آپ پرسنل انسپریشن بتا سکتے ہو، آپ بتا سکتے ہو کہ کوئی کون سا ایسا فگر ہے جس نے آپ کو انسپائر کیا ہے ٹو پرسو دا اکیڈیمک کیریئر جو آپ ابھی انڈر گریجویٹ میں جس کے لیے اپلائی کر رہے ہو، ٹھیک۔ اوکے، پھر آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کیوں لمس چوز کر لو، ٹھیک ہے۔ اتنے سارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں، سو جسٹ ٹیل وائی وٹ میڈ یو چوز لمس، اور کیسے آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو آپ کے لرننگ یا کریئر آبجیکٹیوز ہیں اس کو لمس جو ہے وہ فلفل کرنے میں مدد کرے گا۔ پھر آپ نے ایک اچھی کلوزنگ اسٹیٹمنٹ لکھنی ہے جس میں اچھی کنکلوژن لکھنی ہے، اور آپ نے پورے ایسے میں جن چیزوں پہ بات کیا اس کو وہ بریفلی ٹچ اپون کرے، یہ بہت لمبا نہیں کرنا آپ نے اس کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ کا
کوئی گیپ ایئر آپ نے لیا ہوا ہے تو آپ اس کو کیسے ایکسپلین کر سکتے ہو اپنی پرسنل اسٹیٹمنٹ میں. آپ اس کو پازیٹیولی ڈسکرائب کر سکتے ہو. اس میں آپ ہائی لائٹ کرو جو پروڈکٹیو ویز جس میں آپ نے اپنا وقت گزارا ہے, جیسے کہ آپ نے کوئی اسکل سیکھی, کوئی سرٹیفکیٹس کیے, یا آپ نے کسی انٹرسٹ کے اوپر کام کیا ہے, کوئی کورسز کیے ہیں, کچھ بھی. یا پھر آپ کی نے اگر کسی اور بھی جیسے گیپ ایئر لیا تھا, جیسے کہ آپ نے کسی میڈیکل اسکول کی پریپریشن کے لیے, تو آپ نے اس سب کو ایک پازیٹیو لائٹ کے اندر اچھی طرح سے ایکسپلین کرنا ہے کہ آپ نے اپنے گیپ ایئر میں اپنا وقت ضائع نہیں کیا, رادر آپ نے کسی ایسی چیز کے اوپر اپنا ٹائم انویسٹ کیا ہے جو کہ جس نے آپ کو کوئی اسکلز دی ہیں یا پھر کوئی پرسنل گروتھ میں ہیلپ کیا ہے. اچھا, اگر آپ کے کوئی ورک ایکسپیرینسز ہیں تو آپ نے اپنے کوئی بھی ورک ایکسپیرینسز ہیں اس کو آپ ایسے ایڈ کر سکتے ہو کہ اس نے آپ کا اسکل سیٹ کیسے بڑھایا ہے, یا آپ کو آپ کے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ کیسے آپ کو جو آپ میجر, فار ایگزامپل اگر آپ بزنس میں اپلائی کر رہے ہو تو آپ کو ورک ایکسپیرینس کیسے آپ کو کیسے اس نے آپ کو انفلوئنس کیا ہے یا موٹیویٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, اس میں والنٹیئر ورک بھی ہو سکتا ہے, اور اس میں آپ اپنے کوئی اگر آپ نے کوئی بزنس اسٹارٹ کیا ہے یا انٹرپرینیوریل وینچرس کیا ہے تو چاہے وہ جتنے چھوٹے ہیں یا وہ سکسیزفل تھے نہیں تھے, آپ ان کو ایڈ کر سکتے ہو, کیونکہ یہ جو ہے ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں آپ کی ایبلٹی کہ آپ انیشیٹو لینے کی ایبلٹی کو بھی ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں, اور اس لیے کہ اور یہ بھی ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں کہ آپ جو پریکٹیکل کانسیپٹس ہیں بزنس کے ان کو سمجھ سکتے ہو, اور اس نے آپ کو ایک لیڈرشپ ویلیو پرووائڈ کی ہے جو بھی آپ نے بزنس کیا ہے اس سے. سو آپ نے اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کو لیس نہیں کرنا, بلکہ ان کو ساتھ ساتھ آپ نے لنک بھی کرنا ہے کہ کیوں یہ آپ کے لیے, انہوں نے آپ کی ایکیڈیمک گروتھ میں یا پرسنل گروتھ میں یا کیریئر گروتھ میں آپ کی موٹیویشن میں کیسے مدد کی ہے. ٹھیک ہے, اچھا سے ہم ڈوز اینڈ ڈونٹس پہ اب بات کر لیتے ہیں. سو کچھ ڈوز یہ ہیں کہ بی آنیسٹ, always tell the truth in your personal statement. Being real and honest makes your application feel more true and relatable. اور جو لوگ آپ کی اپلیکیشن پڑھ رہے ہوتے ہیں they can tell کہ آپ سچ بول رہے ہو یا پھر آپ چیزوں کو بڑھا چڑھا کے بیان کر رہے ہو. سو اس لیے سچ جو آپ ہو اپنا ریئل اینڈ آنیسٹ سیلف اپلیکیشن میں دکھانا بہت ضروری ہے. اچھا, اس کے بعد آپ کو اسپیسیفک ہونا ہے, جیسے آپ نے جنرل باتیں نہیں کرنی, آپ نے اپنی زندگی سے کوئی اسپیسیفک ایگزامپلس دینی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے اپنے بزنس کے بارے میں لکھا ہے تو آپ نے یا آپ نے کسی انٹرنشپ کے بارے میں لکھا ہے تو آپ نے اس کا تھوڑا سا اسپیسیفک بتانا ہے کہ آپ نے کوئی پروجیکٹ ہے اس پہ کیسے کام کیا. ٹھیک ہے, کسی اور ایکسپیرینس کے ساتھ جو آپ کی اسکل ہے اس کو آپ نے بڑی اسپیسیفکلی پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ میری یہ ایکس وائی سے اس کی اسکل تھی اور اس نے مجھے کیسے انفلوئنس یا موٹیویٹ کیا, یا اس نے میرے جو گروتھ ہے اس میں کیسے ہیلپ کیا, یا مجھے کیسے انفلوئنس کر رہا ہے ٹو پرسو دا میجر آئی ایم اپلائنگ ان. ٹھیک ہے, آپ نے اپنی پرسنل اسٹیٹمنٹ کو بہت اسٹرکچرڈ رکھنا ہے. ٹھیک ہے, آرگنائز یور پرسنل اسٹیٹمنٹ ویل. اسٹارٹ ود انٹروڈکشن جو کہ ایسا ہکنگ انٹروڈکشن ہو جس کی وجہ سے آپ جو ریڈر ہے اس کی اٹینشن گراب کر لو. ٹھیک ہے, پھر مین پارٹ آئے گا جس کے اندر آپ اپنی باقی چیزوں کے بارے میں بات کرو گے جو ہم نے پیچھے بات کی ہیں. اس کے بعد اینڈ میں آپ نے کنکلوژن یا اسٹرانگ کلوزنگ جو سینٹینسز ہیں وہ ضرور لکھنے ہیں تاکہ وہ ریڈر جو آپ پڑھ رہے ہوں گے آپ کی پرسنل اسٹیٹمنٹ کو ریمائنڈ کرائے کہ آپ ایکچولی کیوں, آپ کا انٹرسٹ کیوں ہے اس پروگرام کے اندر. ٹھیک ہے, تو کنکلوژنگ سینٹینس بہت امپورٹنٹ ہے. اب ہم بات کریں گے ڈونٹس آف اے پرسنل اسٹیٹمنٹ کی. سب سے پہلی بات ہے کہ آپ نے کلیشیز کو اوائڈ کرنا ہے. کلیشیز کیا ہے کہ بہت ہی کامن یا اوور یوز سے جو فریز ہوتے ہیں ان سے آپ نے ان کو نہیں ایڈ کرنا کیونکہ آپ کی رائٹنگ کو تھوڑا بورنگ بنا سکتے ہیں. سو مے بی اگر آپ لکھ رہے ہو کہ آپ اکنامکس میں اپلائی کر رہے ہیں, یو رائٹ سم تھنگ لائک آئی وانٹ ٹو اسٹڈی اکنامکس بیکاز منی از این امپورٹنٹ پارٹ آف دا ورلڈ. اب یہ بہت ہی اوور یوز سے فریز ہے, اس میں آپ کا کوئی انٹرسٹ نہیں پتہ چل رہا, تو اس کی جگہ بہتر ہی ہوگا کہ آپ کچھ اس طرح کی بات لکھو کہ آئی بیکیم فیسنیٹڈ ود اکنامکس when I saw how the inflation has affected my family's business. It made me eager to understand the financial policies and how interest rate works. اس طرح کی کوئی بات لکھ سکتے ہو. اچھا, آپ نے کوٹس کو بہت زیادہ کسی بھی طرح سے استعمال نہیں کرنا. اٹس بیٹر ٹو آلویز سے تھنگز ان یور اون ورڈس. اگر آپ بہت ضروری کہیں پہ کوٹ لکھ رہے ہو تو میک اٹ شیور کہ جو کوٹ آپ نے استعمال کی ہے وہ کسی نہ کسی طرح آپ کی اسٹوری سے لنک ہو رہی ہے اور پتہ چل رہا ہے کہ وہ کوٹ استعمال کرنا ضروری تھا. ٹھیک ہے, اور آپ نے ویک اسٹیٹمنٹس نہیں دینے, جیسے کہ آپ کوئی ویک اسٹیٹمنٹ دے دو آئی لائک کیمسٹری بیکاز آئی انجوائے ایکسپیریمنٹس. اب یہ بہت ہی ویک سی بات ہے, بہت ہی جنرل سی بات ہے, اس میں آپ کی کوئی پرسنل ٹچ نہیں ہے. انسٹر آپ یہ لکھ سکتے ہو مائی انٹرسٹ ان کیمسٹری گریو وین آئی اسٹڈیڈ آرگینک ریئیکشنز اینڈ ہاؤ دے آر یوزڈ ان ڈیولپنگ نیو میڈیسنس میں بھی. ٹھیک ہے,
یا پھر اگر آپ اکنامکس میں اپلائی کریں اینڈ یو سے اکنامکس از امپورٹنٹ بیکاز اٹ افیکٹس ایوری تھنگ اراؤنڈ اس. اب یہ بھی بڑی عجیب سی جنرل اسٹیٹمنٹ ہے. انسٹیڈ آپ بیٹر آلٹرنیٹیو کیا لکھ سکتے ہو, آئی ایم انٹرسٹڈ ان بیہیویئرل اکنامکس بیکاز آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہاؤ کنزیومرز افیکٹ دا مارکیٹ ٹرینڈس, مے بی سم تھنگ لائک دیٹ. سو آپ نے کلیشز کو اوائڈ کرنا ہے, کوٹس کو استعمال نہیں کرنا زیادہ, اور ویک اسٹیٹمنٹ سے دور رہنا. آپ کو کلیئر, یونیک اور انگیجنگ پرسنل اسٹیٹمنٹ لکھنی ہے which have to have specifics from your own life, from your own experiences to show why are you passionate about what you are applying for, how has your experiences influenced your choice of the major you are applying for.